کا تم بھی اس نبی کی اتباع کرو، اور آنے والے قیامت تک کے لوگوں سے کہا گیا اسی نبی کی پیروی کرو، اسی نبی کی اتباع کرو، اسی نبی کے نقش قدم پہ چلو۔ اور کہیں آپ نے اس انداز سے فرمایا او لوگو من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اتباع کرے گا وہی جنت کے اندر جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ میری اتباع کر، اگر جنت میں جانا ہے تو میری اتباع کر، جہنم کے اندر جانا تو میری اتباع نہ کر، اپنے من کی بات کی مان۔ اگر تمہیں جہنم کے جانا ہے تو اپنے من کی بات کو مان لو، محمد رسول اللہ کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نبی تم کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، ایسا نبی ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے کس طریقے سے گناہوں سے اللہ کے نبی نے لوگوں کو پاک کیا، اور چند سالہ زندگی میں ماحول بدل کر کے رکھ دیا۔ چند سالہ زندگی میں 23 سالہ زندگی میں آپ نے ایسا ماحول بدلا، ایسی سوسائٹی بنائی اور ایسا سماج بنایا، اور اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالی۔ جو زنا کرنے والے لوگ تھے، شراب پینے والے لوگ تھے، میرے بھائی اللہ کے نبی نے نصیحت اس طریقے سے کی، لوگوں کو اس طریقے سے بتایا کہ لوگ شراب کو چھونا گوارا نہیں کرتے تھے، شراب پینا گوارا نہیں کرتے تھے، زنا کرنے والے اس دور کے اندر بھی موجود تھے، زنا کے لیے وہ بھی پاگل ہو جایا کرتے تھے، ایک نہیں دو دو نہیں 10 20 لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، اور لڑکیاں بھی ان چیزوں کو پسند کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، اور قرآن کی آیت جب اتری وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وہ لوگ زنا کے قریب مت جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ تو بہت بری چیز ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کا راستہ بہت ہی برا ہے، اس زنا کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم نے جب نصیحت کی فرمایا سمجھایا، صحابہ کرام نے جب ان کے اوپر ایمان لایا تو صرف ہماری اور آپ کی طرح زبان سے ایمان نہیں لایا، بلکہ انہوں نے دل سے بھی مان لیا کہ اے نبی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم زنا نہیں کریں گے، ہم شراب نہیں پیئیں گے، ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، اور ہم اس طریقے کے کام نہیں کریں گے جن چیزوں سے آپ منع کیا کرتے۔ صحابہ نے باقاعدہ ان باتوں کا اقرار کیا اور کر کے دکھایا۔ ہم اور آپ نے بھی اقرار کیا ہے، لیکن ہمارے اندر کتنی برائیاں موجود ہیں۔ آج ہمارے یہاں زنا کے اندر کمپٹیشن، آج ہمارے یہاں شراب کے معاملے میں کمپٹیشن ہے، چوری کے معاملے میں کمپٹیشن ہے۔ ابھی میں یہاں ڈاکٹر صاحب کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، کوئی آیا اور کسی نے بتایا کہ مولوی صاحب یہاں کے کسی بڑے آفیسر ضلع پریشد کی گاڑی بائک چوری ہو گئی۔ اب بتائیے یہاں پہ کوئی اور کون آیا ہوگا؟ غور کرو، آپ نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کا اقرار آپ نے بھی کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اگر عبادت کروں گا تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کروں گا، سجدہ کروں گا، رکوع کروں گا تو اللہ کے لیے کروں گا، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت نہیں کروں گا، توکل اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کیا کروں گا، اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ لیکن آج مسلمانوں کو دیکھو، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں رہا، آج غیروں کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے اوپر بھروسہ کیا جا رہا ہے، غیروں کے یہاں جا کر کے سجدے کیے جا رہے ہیں۔ بیٹا بیٹی نہیں ملا، چلا گیا بابا کے پاس، چلا گیا قبروں کے پاس، چلا گیا مزاروں کے پاس، چلا گیا پیروں کے پاس، اور نہ جانے کن کن قبروں کے پاس جا کر کے بیٹا بیٹی مانگنے لگا۔ اللہ کہتا ہے او لوگو ومن ظلم ممن يدعو من دون اللہ،
مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہے، اس سے بڑھ کر کے بیوقوف کون ہے، اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی پکارتے، غیروں کو پکارتے، غیروں سے مانگتے۔ او غیروں سے مانگنے والوں سنو، اللہ کہتا ہے مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے ہیں، وہ قبر والے تمہاری آواز نہیں سن سکتے کیونکہ وہ مردے ہیں، وہ تمہاری باتوں کو کیا سنیں گے، قیامت تک تمہاری پکار کو وہ سن نہیں سکتے۔ غور کیجئے، اور ایسوں کو پکارا جا رہا ہے۔ آج ہم نے بھی تو زبان سے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات کا ہم نے بھی تو اقرار کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی زنا ہے، کمپٹیشن ہے، تیری کتنا، تیرے پاس کتنے ہیں، میرے پاس اتنے ہیں، ایک ایک نام کے ناتا فلاں 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 فلاں، یہ میری گرل فرینڈ ہے، تیری گرل فرینڈ کتنی۔ آج ہمارے یہاں لڑکیاں بھی باقاعدہ اس کو اسٹیٹس سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے بوائے فرینڈ ہیں، تیرے پاس کتنے بوائے فرینڈ ہیں، میرے پیچھے اتنے لگے ہوئے ہیں۔ آج اس کو عزت اور اس کو اسٹیٹس سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ محمد رسول اللہ کے ڈکشنری میں یہ زنا ہے، اس کو زنا گردانا گیا ہے، اس کو زنا بتایا گیا ہے۔ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ، فرمایا اپنی آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا بھی زنا ہے، کسی لڑکی کو چھونا بھی زنا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ بغیر نکاح کے سمبند کرنا اور اس کے ساتھ ملنا رہنا، یہ ساری چیزیں جناب محمد رسول اللہ کے ڈکشنری میں زنا قرار دیا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اپنے سماج کے اندر لوگوں کو دیکھو، کلمہ بھی پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ مسلمان زنا کی عادی ہو چکے، یہ مسلمان شراب پینے والا بھی بن چکا ہے۔ ذرا نبی اکرم کے دور کے لوگوں کا ذرا ان مناظر کو دیکھو میرے بھائیوں، جن لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہم زنا نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ایسے لوگوں کو ذرا دیکھو، ایسے لوگوں کے واقعات کو کبھی پڑھو۔ محمد رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی،